بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ایم ٹی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ٹی ایل محمد تسلیم لگا۔ آج ایپیکس کمیٹی آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم صاحب نے صدارت کی، اور اس میں انہوں نے بہت ہی، میں اس کے لیے کیا لفظ استعمال کروں، نہایت عالمانہ تقریر فرمائی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں کیا کہا جائے، انہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہوتا، ایکسپرٹ وہ ہر چیز کے بنتے ہیں۔ 5th جنریشن وارفیئر کا شاید انہوں نے نام سنا ہو، انہیں اس کی الف بے کا پتہ نہیں، لیکن عالم بنتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تقاریر کے ذریعے دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے۔ کیا ہی عجیب بات ہے کہ اگر کوئی اختلاف کرے، اختلاف رائے کا اظہار کرے، تو وہ سیاسی دہشت گردی، اورل دہشت گردی، زبانی دہشت گردی۔ عجیب بات، پتہ نہیں یہ لوگ اس ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے اپنے خطاب میں جو آپریشن عدم استحکام دور کرنے کے لیے شروع کرنے کا آپریشن عزم استحکام کے لیے جو حکم دیا اور اجازت دی ایپیکس کمیٹی میں کہ یہ ہماری جنگ ہے اور ہم اس میں کامیابی حاصل کر کے رہیں گے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم 1979 سے 21 سال گزشتہ صدی کے ہو گئے اور 24 سال اس صدی کے، مطلب 45 برس ہو گئے ہم ہر دوسری جنگ کو جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اسے اپنی جنگ بنا لیتے ہیں، اور یہ صرف مفادات کی جنگ ہوتی ہے۔ مرتا نوجوان سپاہی ہے، جے سی اوز مرتے ہیں، مڈ کیریئر آفیسر مرتے ہیں، مزے ہمارے وزراء اعظم، حکومتیں اور سربراہان ادارہ جات کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ انہیں ہوتا ہے، جتنے بینیفٹس ہوتے ہیں وہ انہیں ملتے ہیں۔ آج جو گزشتہ روز ہم نے فلم دیکھی، گزشتہ روز 5 پورم ایجنسی میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے تھے، اس میں وزیر اعظم صاحب نے ایک سپاہی ہارون ولیم کے جنازے کو کاندھا دیا۔ ایسا کاندھا دینے سے تو بہتر تھا وزیر اعظم صاحب آپ دور ہی کھڑے رہتے اور دور سے سلوٹ کر لیتے۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے اور برا لگا کہ آپ اگر کاندھا دے رہے ہیں تو اس کاندھے کو کاندھا دینے کے طریقے سے کاندھا دیں۔ کیا آپ اس سے 3 قدم آگے چل رہے ہیں اور آپ نے ہاتھ پیچھے رکھا ہوا ہے اور جوانوں نے اسے اٹھایا۔ بہرحال یہ فیصلہ ساز ہیں، ہم تو صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے یا یہ کام درست ہے۔ غلط نہ کیجیے، درست کام کی جانب جائیے، درست سفر کی جانب جائیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری پیدا فرمائے، آپ کے لیے اچھائی پیدا فرمائے، اس ملک کے لیے۔ لیکن بہرحال ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کا جو عالمانہ خطاب تھا اس میں مزہ آ گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ دورہ چین میں ہمارے جو دہشت گرد ہیں ملک سے باہر اور ملک کے اندر، انہوں نے دورہ چین کو برباد کر دیا، انہوں نے اس کی ناکامی کا ذکر کیا۔ حضرت جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب، اگر آپ دیکھیں تو کل جو چینی وزیر صاحب نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارا، حکومت کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ یہی تھا کہ آپ استحکام لے کر آئیں۔ وہ آپ سے کیا کہیں؟ اور جب اس مجلس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں بشمول پاکستان تحریک انصاف، تو اس کے بعد
انہوں نے آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ لوگوں نے تو ہمارے ملک میں جو تجربہ گاہ بنائی، آپ لوگوں نے سی پیک کو اپنے بینک بیلنس بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ قوم قرضوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے، دہشت گردوں کا نشانہ بن رہی ہے اور ہر دونوں طرف سے بن رہی ہے۔ ہمارے اپنے بھی اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں اور دہشت گرد بھی اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، صرف آپ لوگوں کی غلط پالیسی۔ اگر آپ لوگوں نے پالیسیاں درست بنائی ہوتی، ان کا درست سمت میں اعادہ کیا ہوتا، ان کی ڈائریکشن صحیح ہوتی، تو آج اس ملک میں اکنامک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، اور خصوصاً بلوچستان میں اور اس سے تھوڑا سا کم KP کے میں، جب ہمارے یہاں معاشی سرگرمیاں ہوتی، نوجوانوں کو روزگار مل رہا ہوتا، کما رہے ہوتے، وہ ان کے گھر میں کھانا اچھا اور بہتر مل رہا ہوتا، راشن مل رہا ہوتا، ان کے کپڑے اچھے ہوتے، ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے، تو وہ نوجوان کبھی سرمچار نہ بنتا۔ ایک آپ لوگوں کی غلط ترجیحات نے تباہی پھیری، اور پھر ہم نے انہیں روکنے کے لیے بات چیت کا سہارا نہیں لیا، ہم نے ان کو روکنے کے لیے گولی کا سہارا لیا۔ اور ایک گولی جو ہے وہ نہیں دیکھتی کہ اس کے سامنے کون ہے، وہ تو صرف مارنا جانتی ہے۔ اس کے سامنے انسان ہو، جانور ہو، مسلمان ہو، پنجابی ہو، بلوچ ہو، پختون ہو، سندھی ہو یا مہاجر یا سرائکی، کوئی ہو، اس نے گولی نے کام اپنا کرنا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن یہ فطرت آپ جیسے نااہل لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو جنرل باجوہ جیسے، جنہیں کہا جا سکتا ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ تھے لیکن تھے غدار، اس ملک کو تباہی کے اس مقام تک پہنچانے کے لیے، کشمیر کو بیچنے کے لیے، بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے میں جو کردار ہمارے اس وقت کے آرمی چیف نے کیا، جنرل باجوہ نے، انہیں تاریخ کبھی معاف نہیں۔ بہرحال، لیکن وہی جنرل باجوہ جب نواز شریف صاحب سے اور ان کی بیٹی مریم نواز سے رابطہ کرتی ہے محمد زبیر صاحب کے ذریعے، تو محمد نواز شریف صاحب سر کے بل کر چل کر جاتے ہیں اور اپنا نمائندہ بھیجتے ہیں محمد زبیر صاحب، کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی کو نہ پتہ چلے، حتیٰ کہ ان کے اپنے بھائی کو بھی پتہ نہ چلے، میاں شہباز شریف کو بھی پتہ نہ چلے، اور وہ نہیں پتہ کہ چلنے دے۔ اور یہ بات جب ISPR سے باہر نکلتی ہے تو یقیناً آج وہ تمام ماؤتھ پیس جو ہیں وہ بج رہے ہیں، کہیں سے رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے ہیں تو کہیں سے کوئی بول رہا ہے کہ نہیں زبیر کا کیا تعلق۔ تو بھیا جناب علی رانا صاحب، اگر زبیر کا کوئی تعلق ہوتا تو وزیر اعظم وہ بنتا، فائدہ اس کا ہوتا، کیسز محمد زبیر کے معاف ہوتے، حکومت محمد زبیر کی بنتی۔ لیکن یہاں حکومت آپ لوگوں کی بنی، نون کی بنی، پہلے صوبے میں بھی بنی، اب تو خیر بیٹی کو بھی دے دیا انہوں نے سب کچھ۔ مطلب یہ کہ آپ لوگ صرف اور صرف فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، اس ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اس ملک کو بچانے کے لیے آپ لوگوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ بھاری ذمہ داری جو آپ لوگوں پر عائد ہوتی ہے، یہی قیامت کے دن آپ لوگوں کے گلے میں توق بنی، اور انشاءاللہ اس وقت آپ لوگوں کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ میاں کے ہاں نہ تو کوئی سفارش چلے گی اور نہ ہی رب تعالیٰ آپ کو NRO دیں گے، کیونکہ ہمارے رب کی نیب جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، بس وہ یہ دیکھتی ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، جو کچھ کیا ہے اس کی سزا اور جزا اس کو ملتی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس ملک کی تباہی کی جو سزا ملے گی قیامت کے دن ہم اسے ضرور دیکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔